بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اخلاق وائس ٹی وی۔ اخلاق وائس ٹی وی کے چینل میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور ہر مصیبت سے دور رکھے۔ دوستو، آج کا ہمارا ذکر ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کا نام ذکر ہے۔ دوستو، ذکر کسے کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ جو کتاب تیرے طرف وحی کی گئی ہے اس سے پڑھا کر اور نماز کی پابند ہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پچھلے باب میں ذکر کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔ نماز، قرآن، تسبیح سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ ذکر ایسی اسم کے ہر وقت تکرار ہے، ایک ایسا نام کو ہر وقت پڑھنا ہے جسے انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ ذکر آیات کا بھی ہے اور اسماء الحسنہ میں سے کسی ایک، دو یا تین اور اس سے زیادہ اسماء کا بھی ہے۔ زیادہ تر ایک اسم الہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دو اسماء الہی کو ملا کر اور کچھ تین کو ملا کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ اپنے اپنے پسند کی بات ہے، جو اسم دل کے قریب آ جائے ذکر اسی کا ہے۔ ذکر استاد بھی دیتے ہیں، اگر استاد نہ ہو تو خود بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہرگز کوئی حرج نہیں، ذکر انگنت ہے، اس میں تسبیح نہیں ورد ہے، اسے گنا نہیں پڑھا جاتا ہے، بے حدود حساب پڑھا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو سب عیوبی سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا۔ جو بھی اسم الہی ذکر کے لیے چن لیا جائے اسے ہر وقت ہر حالات میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے رابطہ کرنے، کنیکٹ ہونے کے لیے سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنے محدود ہستی کو فراموش کرنا ہے۔ اس کی تکرار سے دل گناہوں کی آلائش سے پاک ہو جاتی ہے۔ پچھلے ابواب میں سوچ کے دو اقسام کا ذکر کیا ہے۔ پہلے قسم میں ایک تصویر امیج کی ضرورت ذہن میں ابھرتی ہے اور اس تصویر امیج کو جواب دینے کے لیے، رسپونڈ کرنے کے لیے سوچ کے دوسری قسم ذہن میں ایک نہ سنائی دینے والی آواز کی ضرورت ابھرتی ہے۔ اسے چیٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ ذکر اس آواز چیٹر مائنڈ کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں خود
سے بدل دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے۔ یہ آواز خاموش ہو جائے تو غیر ضروری سوچ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے جواب دینے والا، رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ از خود فنا ہو جاتے ہیں۔ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ارتکاز ہرگز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ رجعت پڑھتے ہیں، ذہن کو، سوچ کو آزاد اور ڈھیلا چھوڑ دینا ہوتا ہے اور بس اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ سوچ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ شروع میں ذہن ایسا ہی چنچلن ہوتا ہے، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ذکر جلے اور لسانی، خفے اور قبلے کے اقسام بیان کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی ذکر کی مختلف منازل ہوتی ہے۔ یہ ذکر کی درجات ہیں۔ ذکر لسانی پہلا درجہ ہے اور قلبی آخری سمجھا جاتا ہے۔ قلبی سے آگے بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ تحریر کے احاطات میں آنے والا نہیں۔ لفظ کمزور ہیں اور راز طاقتور ہے۔ ذکر کی شروعات جلبے ہے، درمیانی آہستہ آواز سے کیا جاتا ہے۔ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے۔ تجزیہ آہستہ پڑھنا ہے، اپنے مرضی ہے۔ نفس کا اپنا مزاج ہے، اسی مزاج سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تیز پڑھا جائے تو کی نشانی ہے، مزاحت نہیں کر سکتے۔ نفس کی حالات تیز ہیں تو تیز ہی پڑھا جائے گا۔ کسی کے آرزو درمیان ہوتی ہے، کوئی سرگوشی میں پڑھتا ہے، پر واہ نہیں کرنے چاہیے، بس شروع کر دینا چاہیے۔ فطرت خود بخود سمجھا دیتی ہے۔ انداز ہی کی طور پر اتنا کافی ہے کہ شروع ہمیشہ تھوڑے سے کرنا ہے۔ کم از کم 10 تسبیحات 1000 بار صبح اور 10 تسبیحات شام ایک اچھا آغاز ہے۔ ابتدائی میں تسبیح پر گن کرنا چاہیے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کو اس کی عادت ہو جائے۔ اندازاً 3 ماہ تک تسبیح پر ہی رہنا چاہیے۔ جب صبح کی 10 تسبیحات ہو جائے تو رات کے تسبیحات سے پہلے دن میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت بے انداز پڑھنا چاہیے۔ شروع میں نفس بہت مزاحمت کرتا ہے، بہت بھلاتا ہے۔ بھول جائے تو یاد آنے پر دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ کی یاد ہے، یہ اچانک نہیں، آہستہ آہستہ آنے شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو ہمارا یہی تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ سے ٹائم پر ملتی رہے۔ دوستو، ساسوں نے وفا کیا تو
دوسرا نیکسٹ پارٹ جو ہے اللہ کے ذکر کا آپ کو ضرور سنائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔